السلام علیکم، علی بات کر رہا ہوں پاکستان گجرات سے۔ آج کا میرا سوال یہ ہے، کیا موحد بے نمازی کا ذبیحہ جائز ہے؟ کیا موحد بے نمازی کا ذبیحہ کرنا جائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا موحد بے نمازی کی ہاتھ سے کی گئی قربانی جائز ہے اگر وہ ذبح کرے تو آپ ہمیں نا برائے مہربانی اس پہ نا آگاہ کر دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ بے نمازی کا ذبیحہ کیا ہے؟ ذبیحہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ عید قرباں میں اپنے جانوروں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب یہ عبادت کیا اس شخص سے بقول بھائی کے وہ موحد ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا منکر نہیں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایسی صورت میں کیا اس کا ذبح کرنا یا اس کا قربانی کرنا یا اس کے جانور کو ذبح کرنا اور اسے کھانا مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ سماحت الشیخ کی آواز سنیں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے، اور ہمارے چینل اور فیس بک پہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ہم نے ڈسکرپشن باکس میں بتا دیے ہیں، پلیز ان سے جڑ جائیں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز۔ العلماء رحمۃ اللہ علیہم فی الرجل، شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اختلف العلماء رحمۃ اللہ علیہم فی الرجل الذی یدع الصلاۃ، وہ شخص الذي يدع الصلاة وهو لا يجحد ويعلم انها فرض، اسے اس بات کا علم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب قرار دی ہے، یہ اس بات کا علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو عبادات مشروع کی ہیں یہ ان کو پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، انها واجب عليه ولكنه يتساهل، بعض مرتبہ وہ تساہل برتتا ہے، سستی کا شکار ہے، فيصلي تارة ويدع الصلاة أخرى أو لا يصلي کبھی کبھی وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، كلية، اور بعض مرتبہ وہ کلی طور پر نمازوں کا چھوڑنے والا بن جاتا ہے۔ فذهب جمع من العلم إلى أنه قد أتى منكرا عظيما أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من العقوق۔ اللہ اکبر۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اہل علم کا ایک گروپ، ایک علماء کا ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، زنا، بدکاری، فحاشی، سرقہ اور حقوق، یہ تمام چیزیں، حقوق الوالدین، اس سے بھی بڑھ کر اس نے گناہ کیا ہے، لكنه لا يكفر كفرا أكبر، لیکن لا یکفر، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کفر اکبر کا اس نے ارتکاب نہیں کیا ہے۔ هكذا قال جمع من العلم، یہ ایک جمہور اہل علم کا موقف ہے، ولهذا قالوا تحل ذبيحته، اور ان کا موقف یہ ہے کہ اس شخص کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ موحد ہے، ذبیحہ کرتا ہے اور بس نماز میں تساہل برتتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل علم کا گروپ یہ کہتا ہے کہ اس کا ذبح کرنا کھایا جا سکتا ہے، أنه لا يزال مسلما، کیونکہ وہ لا یزال مسلمن، وہ مسلمان ہے، ابھی تک اس نے کفر اکبر کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ وذهب آخرون من العلم إلى أنه يكفر بذلك، اور بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے، جو دوسرے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ترك الصلاة عمدا ولو لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بذلك۔ ایک شخص جب واجب کو چھوڑ دیتا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اسے پانچ مرتبہ دن میں فرض کیا ہے، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، یہی ثواب ہے، یہی حق ہے، یہی بات قابل عمل ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے اور یہی بات درست ہے۔ وهذا هو المروي عن الصحابة یہ صحابہ کا بھی یہی موقف رضي تھا۔ الله عنهم، قال عبد الله بن شقيق العقيلي كان عبداللہ ابن شقیق العقیلی یہ فرماتے ہیں، التابع الجلیل، أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی ایسے عمل کو چھوڑنے سے کفر کا تصور نہیں کیا کرتے تھے سوائے نماز کے، جو نماز چھوڑ دیتا تھا اس کو یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔
فجعلوا ترك الصلاة كفرا. وجعلہ ترک الصلاۃ کفر، تو ان کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک نماز کو چھوڑنا گویا کہ کفر ہے، ولم يجعل وجوبها. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم. حتیٰ کہ اس سے اس بات کا علم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر یہ واجب ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، جس نے ہمارے اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، وہ بارڈر لائن کیا ہے؟ وہ نماز ہے. فمن ترکها فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر اختیار کیا. ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هو مسلم. بین الکفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں کہ نماز تو ستون ہے دین کا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ کفر اختیار کیا. والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تدل على أن من تركها كفر. اس بات کی دلیل ہے صحیح احادیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے نماز چھوڑی اس نے گویا کہ کفر اختیار کیا، ولم يجعل وجوبها سواء كان رجلا أو امرأة. چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس سے قطع نظر. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے احکام مردوں پر شامل ہیں، عورتیں اگر نماز چھوڑتی ہیں تو ان کا سب کچھ جائز ہے. نہیں، نماز اور روزہ یا یہ جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، یہ عورتوں اور مردوں کے لیے ہیں. هذا هو الصواب وبهذا تكون ذبيحته غير. یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی بات زیادہ درست ہے اور اس لیے اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے. ذبح ذبيحة تكون ذبيحته ميتة كذبيحة المجوس وشبهه. اللہ اکبر، اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے، وہ غیر مسلم کے ذبیحے میں شمار کیا جائے گا. ذبيحة النصارى يحل لأهل الكتاب. حالانکہ ذبیحۃ النصارى کرسچنز اور یہودیوں کے ذبح کیے ہوئے کھانے جائز ہیں، أما ذبيحة الكافر بترك الصلاة لیکن جو شخص نماز کو چھوڑنے والا ہے اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ توحید ہی کا اقرار کرنے والا ہے. الأموال والاستغاثة بالأموال أو بسب الدين. ایک ایسا شخص جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تو تسلیم کرتا ہے، لیکن اور یا اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے، قبروں پر جا کے سجدے بھی کرتا ہے، نظر و نیاز بھی غیر اللہ کی دیتا ہے، اور اموات کو عبد القادر جیلانی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت داتا گنج ہجویری یا اجمیر والے یا نظام الدین والے یا کلیر والے، یہ نہ جانے کن کن ملکوں میں کون کون سے بابا بسے ہوئے ہیں، مصر میں الگ بابا بسے ہوئے ہیں، تو ان کو پکارتا ہے. تو اس پکارنے والے کی کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. أو بالاستغاثة به هؤلاء كفار أشد من اليهود والنصارى. تو یہ ان کا جو کفر ہے وہ اشد من الیہود والنصارى، ان کا تو کفر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ یہود و نصارہ کا کفر ہے. ذبيحته غير صحيحة وغير ذبیحته غیر صحیحہ وغیر مباحہ. مباحة. فينبغي الانتباہ لهذا والحذر من التساهل في هذا الامر. تو اس بارے میں اس ویڈیو کو پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم نماز کو چھوڑنے کا جو عمل ہے اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ترکها فقد کفر، جس نے چھوڑا اس نے گویا کہ کفر اختیار کر لیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت پر قائم رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین اس اسلام پر عمل پیرا ہو جس کے اندر جو فرائض ہیں. موحد کیا ہے؟ جب وہ موحد ہے تو اس پر کیوں وہ نماز نہیں پڑھتا، کیوں وہ روزے نہیں رکھتا؟ اگر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا تو اس کا ذبیحہ شیخ بن باز یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جائز نہیں ہے کہ کھایا جائے. مجھے امید وضاحت ہوئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے دعا کی. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون